بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ خلافت راشدہ کے حالات بیان کرتے ہوئے اس وقت ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک پہنچ چکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 3 واقعات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں سے ایک جنگ جمل ہے، ایک جنگ صفین ہے اور ایک ہے جنگ نہروان۔ دیگر حالات اور دیگر اہم سوالات پڑھنے سے پہلے ہم ان تینوں کا مختصر طور پہ تذکرہ آپ کے سامنے کیے دیتے ہیں تاکہ ان کا خلاصہ جب ہمارے ذہن میں رہے تو سوالات کے جوابات ہمارے لیے انتہائی آسان ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو 18 ذی الحجہ کو شہید کر دیا گیا 35 ہجری میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت یہ تھی کہ یہ ہر سال حج کرنے کے لیے جایا کرتی تھی، چنانچہ اس وقت بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے اندر موجود تھیں۔ مکہ میں ان کو مقام ربضہ پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام ربضہ نہیں بلکہ مقام صرف میں آپ کو اطلاع ملی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے ہیں، تو شہادت کا حال سن کر یہ مکہ واپس لوٹ گئیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی دوران حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے مدینہ کے حالات بتلائے اور یہ بھی کہا کہ شہر پر شر پسندوں کا غلبہ ہے۔ گو حضرت علی خلیفہ منتخب ہو گئے ہیں لیکن وہ بھی مفسدین کے مقابلے میں بے بس ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کی دعوت پر ہزاروں مسلمان جمع ہو گئے۔ ان میں سے خاص طور پہ عبداللہ بن عامر حضرمی جو حضرت عثمان کے دور میں مکہ کے والی تھے، یاد رکھیں عبداللہ بن عامر، مروان بن حکم، سعید بن عاص اور دیگر بنو امیہ کے لوگ، انہوں نے اس تحریک میں خاص طور پہ کردار ادا کیا۔ حضرت عائشہ اگرچہ مدینہ جانا چاہتی تھیں لیکن لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ عراق پہنچ کر بدلے کا مطالبہ کریں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مضبوط فوج کے ساتھ بصرہ کی طرف روانہ ہوئی۔ شہر بصرہ میں اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقرر کردہ گورنر عثمان بن حنیف تھے۔ انہوں نے مقابلہ کیا، شکست کھائی، گرفتار ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو چھوڑ دیا اور فرمایا جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، تو یہ وہاں سے سیدھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مدینہ پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس وقت ارادہ شام کی طرف جانے کا تھا، کیونکہ شام کے لوگوں نے ابھی تک بیعت نہیں کی تھی، لیکن جب ان کو یہ بات پہنچی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ کی طرف جا رہی ہیں تو انہوں نے ادھر سے اپنا ارادہ ملتوی کیا اور بصرہ کی طرف۔ یوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کے قریب پہنچ کر ذیقار نامی جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کی تباہی کو ٹالنا چاہتے تھے، اسی لیے امن و امان قائم کرنے کے لیے آپس میں گفت و شنید کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس میں جو اہم شخصیت جنہوں نے کردار ادا کیا ان کا نام ہے حضرت قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن اس لشکر میں کچھ لوگ ایسے موجود تھے جو مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے تھے، خصوصاً عبداللہ بن سبا
منافق اور جو یہودی تھا وہ بھی اس لشکر کے اندر شریک تھا۔ قریب تھا کہ معاملات حل ہو جاتے، بلکہ حل ہونے کے انتہائی قریب تھے کہ انہوں نے اچانک حملہ کر دیا اور یہ مشہور کرا دیا گیا کہ ہر ایک نے دوسرے پر حملہ کیا ہے۔ چنانچہ یہاں پہ ایک خونریز جنگ ہوئی جس میں 1070 آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے اور 9000 آدمی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لشکر کے اس جنگ میں کام آئے۔ چونکہ یہ جنگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹنی کے یا اونٹ کے گرد لڑی گئی، اس وجہ سے اس کا نام ہے جنگ جمل۔ جمل عربی زبان میں اونٹ کو کہتے ہیں۔ اس جنگ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے لڑنے والوں کی تعداد 30,000 تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے لڑنے والوں کی تعداد 20,000 تھی، یعنی 30,000 اور 20,000 کا لشکر تھا۔ تو یہ مختصر خلاصہ تھا جنگ جمل کا، اور یہ جنگ 36 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ اب اس جنگ کے متعلق جو چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں وہ ہم آپ کو بتلائیں گے انشاءاللہ آگے چل کر، اور اس کے ساتھ ساتھ جنگ صفین اور جنگ نہروان کے متعلق بھی بتلائیں گے۔ اس وقت ہم آغاز کرتے ہیں خلافت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام علی ہے۔ آپ بعثت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے۔ یوں سمجھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے تو آپ اس وقت 10 سال کے تھے۔ آپ کے والد کا نام ابو طالب، آپ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ ابو تراب کنیت کی وجہ بہت مشہور ہے کہ آپ ایک مرتبہ کسی بات پہ اہلیہ سے یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو کر مسجد نبوی میں چلے گئے، وہاں مٹی پر سو رہے تھے، مٹی آپ کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے، فرمایا قم یا ابا تراب، تو یوں ابو تراب ان کی کنیت بن گئی۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیں، اور اگر سوال آئے کہ کس غزوہ میں آپ کو ابو تراب کی کنیت سے پکارا گیا تو وہ غزوہ ذی العشیرہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، آپ نے اس موقع پر فرمایا اگر سوال غزوات کے متعلق آئے تو پھر اس وقت آپ نے ذی العشیرہ کا لگانا ہے کہ اس غزوہ میں آپ کو ابو تراب کی کنیت سے پکارا گیا۔ یہ بات بھی تاریخوں میں اور خصوصاً تاریخ طبری میں درج ہے۔ والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ بنت اسد، آپ پہلے ہاشمی خلیفہ ہیں۔ اس سے پہلے بنو تیم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو عدی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو امیہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بنو ہاشم کے پہلے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ احد میں آپ کے جسم پر 16 زخم آئے تھے، اور غزوہ تبوک کے علاوہ دیگر تمام غزوات میں آپ نے شرکت کی ہے، اور خیبر میں قلعہ قموس کے فاتح اور مرحب کے قاتل آپ ہیں۔ سب سے پہلے مالک اشتر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 5 روز بعد، ایک قول، دوسرا قول یہ بھی ہے 7 روز بعد آپ کی بیعت کی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ پر عثمان بن حنیف کو، کوفہ پر عمارہ بن شہاب کو، یمن پر عبید اللہ بن عباس کو، اور مصر پر قیس بن سعد کو، جبکہ شام پر سال بن حنیف اور بعض جگہوں پر سہیل بھی آیا ہے، ان کو گورنر مقرر کیا۔ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے جو گورنر تھے ان کو آپ نے معزول کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مقام صرف میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا پتہ چلا۔ جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی لشکر کی تعداد 30,000، جس میں سے 9,000 جنگ میں کام آئے۔ لشکر علی کی تعداد 20,000 تھی۔ 1,070 آدمی اس لشکر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کام آئے۔ یہ جنگ 36 ہجری میں ہوئی ہے۔
جنگ صفین جو ہوئی وہ 37 ہجری میں ہوئی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر ہم آپ کو جنگ صفین کے متعلق بتلائیں گے۔